يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. تمام قسم کی تعریفات کبریائی بڑائی یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ بابرکت حمد و ثنا کے بعد انگین اللہ تعالیٰ درود و سلام نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشینوں، بہن بیٹیوں، سایہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا جس طرح سننے والا اور بہرا برابر نہیں ہو سکتے، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح علم والا اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح دھوپ اور چھاؤں جو ہے یہ برابر نہیں ہو سکتی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اس نعمت کا احساس ہمیں کب ہوتا ہے؟ جب پسینے سے شرابور ہوں، سورج کی تپش اور جب درجہ حرارت 40، 35، 40، 45 تک پہنچے تو پھر ہمیں سائے کی اہمیت سمجھ آتی ہے کہ سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. دنیا میں جب ہمیں پسینہ آتا ہے، جب ہمیں دھوپ لگتی ہے، گرمی کی شدت اور حدت محسوس کرتے ہیں، ہمیں یہ اختیار ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. ہم سائے میں آتے ہیں، پنکھا چلاتے ہیں، روم کولر کا استعمال کرتے ہیں، چلر کا استعمال کر لیتے ہیں، اے سی کا استعمال کر لیتے ہیں اور اپنے پسینے کو خشک کر لیتے ہیں، گرمی سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں. اور یہ چیزیں دنیا میں ہمارے پاس میسر ہے اور استعمال کرنے کا اختیار بھی ہمارے پاس موجود ہے. مگر قیامت کا دن، جس دن کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن نہ ہی کوئی درخت ہوگا، نہ ہی کوئی گھر ہوگا، نہ ہی یہ پہاڑ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ ہوں گے، کوئی سایہ دار چیز نہیں ہوگی. پہاڑ جن کی کیفیت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. فرمایا یہ پہاڑ، ان کے بارے میں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے دن ان کا کیا ہوگا. فرمایا میرا رب ان کو ختم کر دے گا اور
اور اس زمین پر کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں رہے گا، کوئی اونچائی کوئی نچائی نہیں ہوگی، ہموار زمین بنا دی جائے گی، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ سورہ قاریہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور سورہ تکویر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں پر نقشہ کھینچا ہے کہ اس دن ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کو اللہ چلائے گا اور ان کے چلائے جانے کی کیفیت وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، ایسے ہوگی جیسے روئی کو دھنا جاتا ہے اور وہ دھنی ہوئی روئی جیسے اڑتی ہے، اس طرح ان پہاڑوں کو خاک بنا کے اڑا دیا۔ اور زمین کی کیفیت کیا ہوگی؟ یوم تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کی جگہ نئی زمین اللہ لے آئے گا، آسمان کی جگہ پہ نیا آسمان بنا دیا جائے گا، اور سب کے سب اللہ وحدہ لا شریک، اللہ قہار و جبار کے سامنے حاضر ہو جائے۔ قیامت کے دن کی ہیبت کو بھی سامنے رکھیں، اس دن کی سختی کو بھی سامنے رکھیں، اور اس دن سائے کی اہمیت کو بھی سامنے رکھیں۔ دنیا میں تو ہم اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، مسجد میں آ جاتے ہیں، دکان میں بیٹھ جاتے ہیں، سائے دار جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں، لیکن قیامت کا دن اس کی سختی کتنی ہوگی کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں قیامت کے دن سے ڈر جاؤ، اس دن کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، کتنا سخت ہوگا وہ زلزلہ۔ دنیا میں زلزلہ آتا ہے 1 سیکنڈ کا، 2 سیکنڈ کا، 1 منٹ کا، 1.5 منٹ کا، تباہی ہو جاتی ہے، لوگ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ یہی کیفیت ہوگی قیامت کے دن بھی، اور وہ زلزلہ تو بڑا سخت ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین کو اچھے طریقے سے جھنجھوڑ دیا جائے گا، ہلا دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے اس ہلنے کے بعد لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی۔ وتضع كل ذات حمل حملها، اور ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید، اور لوگ ایسے لگ رہے ہوں گے جیسے انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ کیفیت اس وجہ سے یہ ہوگی ولكن عذاب الله شدید، اس دن اللہ کا غصہ اور اللہ کا عذاب جو ہوگا وہ بڑا سخت ہوگا۔ کیسی کیفیت ہوگی، کیسا وہ دن ہوگا کہ دنیا میں آج مجھے اور آپ کو اگر کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، میرے اور آپ کے دوست کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، میرے رشتہ دار، میرے بہن بھائی، والدین، عزیز و اقربا ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا، اور اس دن کی سختی کا عالم یہ ہوگا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اللہ فرماتا ہے دنیا کی دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، دنیا کے دوست دشمن بن جائیں گے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے خون کے رشتوں کا تذکرہ کیا، سورہ عبس ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے بھی بھاگ رہا ہوگا، اپنے باپ سے بھی بھاگ رہا ہوگا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے بھی بھاگ رہا ہوگا اور اپنی اولاد سے بھی بھاگ رہا ہوگا۔ دنیا میں ہم اپنے والدین کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، اولاد کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، بیوی کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن قیامت کا دن ہوگا ان میں سے کوئی بھی آپ کے اور میرے کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے لِكُلِّ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر بندے کی اپنی ہی ایک کیفیت ہوگی۔ اس دن کی سختی کا ذکر اللہ نے
سورہ المزمل میں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ آدم علیہ السلام کو آواز دیں گے، اے آدم اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکال دو۔ تو آدم علیہ السلام اللہ سے یہ عرض کریں گے کہ اے میرے مالک جہنم کا کتنا حصہ نکالنا ہے؟ فرمایا 1000 میں سے 999 بندے جہنم کے لیے، ایک جنت کے لیے نکال۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ جب اللہ کی اس بات کو لوگ سنیں گے تو دودھ پینے والے بچوں کے بال سفید ہو جائیں گے، لوگ بڑھاپے میں چلے جائیں گے، یہ کیفیت ہوگی اس دن۔ دنیا میں تو ہم دھوپ سے بچنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے چھاؤں میں آ جاتے ہیں، لیکن قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہیں گے، ہم اپنے قدموں کو ہلا بھی نہیں سکیں گے۔ اور کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، آسمان کی طرف ٹکٹکی لگائے دیکھ رہے ہوں گے اور کوئی بندہ کسی دوسرے کی طرف بھی نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ آسمانوں کی طرف ٹکٹکی لگائے نظریں پھلی کی پھلی ہوئی ہیں، اور وَقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ، اور اس وقت دلوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ حلق آ رہے ہوں گے، کلیجے پھٹ رہے ہوں گے اور دل اڑے ہوئے ہوں گے، یہ کیفیت ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، وہ دن کیسا ہوگا کہ جب جہنم کو لایا جا رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے آنے کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ فرمایا وہ دن جب جہنم کو لایا جا رہا ہوگا تو اس کو 70,000 لگامیں ڈالی گئی ہوں، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوگا، اور اس کے باوجود وہ ان سے چھوٹ رہی ہوگی اور دھاڑے مار رہی ہوگی۔ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، وہ دھاڑے مار رہی ہوگی، چیخو پکار کر رہی ہوگی، اے میرے مالک مجھ کو چھوڑ دے، میں تیرے سارے نافرمانوں کو اپنے اندر سمیٹ لوں۔ جب یہ کیفیت اللہ کے رسول فرماتے ہیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دیکھیں گے تو وہ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور فرمائیں گے رب سلم رب سلم، اے میرے مالک مجھے اس سے محفوظ فرما لے۔ دنیا کی 5 منٹ کی گرمی، 10 منٹ کی گرمی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ دن، ایک دن جو ہوگا 50,000 سنۃ، 50,000 سال کا دن ہوگا، اور اس دن کی کیفیت کیا ہوگی؟ ننگے جسم، ننگے سر، ننگے پاؤں ہم کھڑے ہوں گے، اور یہ سورج جس کی تپش آج ہم برداشت نہیں کر رہے، جو ہزاروں لاکھوں میل زمین سے دور ہے، اس دن اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ یہ زمین کے 1 میل کے قریب پہنچ جائے گا، پسینوں میں شرابور ہوں گے۔ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اللہ اپنے عرش کے سائے میں خوش نصیب لوگوں کو جگہ دے گا۔ جس طرح دنیا میں ہم دھوپ سے بچنے کے لیے، پسینہ دور کرنے کے لیے چھاؤں میں آتے ہیں، اس 50,000 دن میں جہاں کوئی سائے دار چیز نہیں ہوگی سوائے اللہ کے عرش کے، سوائے اللہ کے سائے کے، تو پھر ایسے اعمال کر لیجئے، وہ کام کر لیجئے جن سے ہمیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے۔ اس گرمی کو بھی سامنے رکھیں اور اس دن کی گرمی کو بھی سامنے رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی زندگی میں انقلاب ضرور آئے گا۔ یہ چند باتیں جو میں آپ لوگوں سے کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی کو بدل دیں گی، اور ہمیں آخرت کے دن
ہم ان لوگوں میں شامل فرما دے جنہیں اللہ نے اپنے عرش کا سایہ قیامت کے دن عطا فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام بخاری صحیح البخاری میں، امام مسلم صحیح المسلم میں، تقریباً حدیث کی اکثر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا مگر اللہ کا سایہ، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اللہ کے سائے میں، اللہ کے عرش کے سائے میں اللہ 7 لوگوں کو جگہ نصیب فرمائے۔ ان میں پہلا بندہ آپ نے فرمایا امام عادل، عادل حکمران، انصاف کرنے والا قاضی، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ عادل حکمران دنیا میں اپنے انصاف سے لوگوں کو امن دیا کرتا تھا، سکون دیا کرتا تھا، ان کی گھبراہٹوں کو، ان کی پریشانیوں کو ختم کیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ قیامت کے دن اس بندے کو اپنے عرش بری کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ عادل لوگ قیامت کے دن، انصاف کرنے والے لوگ قیامت کے دن بڑی عزت اور احترام کے ساتھ نوازے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، انہیں نور کے ممبروں پر بٹھا دیا جائے گا اور انہیں رحمان کی دائیں جانب نصیب ہوگی۔ دنیا میں انصاف کرنے والے سب سے بڑے قاضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور آپ نے لوگوں کو انصاف کر کے بتلایا، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، اپنا ہو یا غیر ہو، انصاف کو قائم کرنا ہے، انصاف کے ترازو میں جھکاؤ نہیں آنے دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ہے، آپ کے پاس ایک کیس لایا گیا، اور کیس ہے مخزومیہ خاندان کی ایک عورت کا کہ اس نے چوری کی ہے، چوری ثابت ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دیے۔ تو اس کی سفارش کے لیے اسامہ بن زید اور صحابہ کو تیار کیا گیا، سفارش کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اس فاطمہ کی جگہ پہ میرے دل کا ٹکڑا فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ انصاف کا بول بالا کیا جائے، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ انصاف کیا جانا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو قاضی بنایا ہے، تب اللہ نے آپ کو کسی دفتر کا سرپرست بنایا ہے، پھر کسی فیکٹری کا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، تب آپ کو اللہ نے آپ کے گھر کا اختیار دیا ہے، تب انصاف کے انصاف کے ترازو کو کبھی نہ جھکنے دے۔ قیامت کے دن اللہ اپنے عرش بری کا سایہ نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سیدنا نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیا ہے، آپ کو اس پہ گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے اور بیٹے بھی ہیں، بچے ہیں؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے ان کو بھی غلام دیے؟ فرمایا نہیں، صرف اسی کو دیا ہے۔ فرمایا واللہ لا اشہد علی الزور، اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنتا۔ بچوں میں انصاف کرنے والا، اولاد میں انصاف کرنے والا، محلے کا چیئرمین ہے تو وہاں انصاف کرنے والا، وزیر ہے تب انصاف کرنے والا، قاضی ہے تب انصاف کرے، تو ایسے بندے کو اللہ اپنے عرش بری کا سایہ نصیب فرمائے۔ یہاں ہر بندے کو اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے، کیا وہ انصاف کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے؟ اگر گزار رہا ہے تو پھر جان لے قیامت کے دن اللہ اپنے عرش بری کا سایہ نصیب فرمائے۔ دوسرا خوش نصیب انسان شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان
سایہ نصیب فرمائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، کہ جوانی میں اللہ کی عبادت کرنا یہ پیغمبروں کا کام ہے۔ تو جو بندہ جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ کو یہ عبادت بڑی پسند ہے، کیونکہ وہ اپنی خواہشات کو کچل رہا ہے، اپنے نفس کو کچلتے ہوئے، اپنی خواہشات کو رد کرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس عمل کی وجہ سے اسے قیامت کے دن اپنے عرش بری کا سایہ نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم، ابن آدم اپنے قدم کو ہلا نہیں سکے گا قیامت کے دن، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے 5 سوالوں کے جواب نہ دے۔ عن عمرہ، تجھے 50 60 70 80 100 سال کی زندگی دی کہاں پر لگا کے آیا ہے؟ وعن شبابہ فیما افنیت، بتا تجھے جوانی دی تھی، تجھے قوت طاقت سے نوازا تھا، تو نے یہ قوت والی زندگی کہاں پہ صرف کر کے آیا ہے؟ تو اگر اللہ کی عبادت کے اندر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ زندگی اس نے گزاری ہوگی تو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو اللہ اپنی عبادت کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا بندہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، وہ آدمی ہے جس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ جب اللہ کے گھر میں ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، باہر جاتا ہے اداس ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ایک مثال بھی ملتی ہے کہ مومن کی مسجد کے ساتھ ایسے مثال ہے جیسے مچھلی کی پانی کے ساتھ ہے۔ پانی میں رہتی ہے تو بڑی خوش رہتی ہے، جب پانی سے باہر آتی ہے تو تڑپنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی مومن کی مثال ہے، مسجد میں آتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، مسجد سے باہر جاتا ہے تو اداس ہو جاتا ہے۔ کب اذان ہو، کب اللہ کی طرف سے صدا میرے لیے آئے اور میں دنیا کے تمام کام دھندوں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے آؤں۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل اٹکا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ اس کا دل لگا ہوا ہے۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال کرتا ہے، مسجد کی آباد کاری کا سوچتا ہے، مسجد کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے اندر لگا ہوا ہے، خطبہ دیتا ہے، نمازیں پڑھاتا ہے، اذان کی فکر ہے، ایک ایک کام کی اسے فکر ہے کہ میں مسجد کا کس طرح خیال رکھ سکتا ہوں۔ ایسے بندے کو بھی اللہ قیامت کے دن عرش بری کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی مسجد کی محبت کو بھر دے، اور جس طرح ایک مومن مسجد میں خوش رہتا ہے اللہ ہمیں بھی ویسی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے۔ چوتھا بندہ وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، وہ دو لوگ جو آپس میں محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، اسی محبت پر ملتے ہیں، اسی محبت پر اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، یعنی وہ جب تک زندہ ہیں اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش بری کا سایہ نصیب فرمائے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا قیامت کے دن، عین المتحابین فیّا،
کے دن عرش بری کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ پانچواں بندہ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسْبٍ وَجَمَالٍ وَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ جوان، وہ آدمی کہ جسے کوئی اونچے خاندان کی عورت برائی کی دعوت دیتی ہے اور وہ کہتا ہے مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا، اس کی دعوت کو ٹھکرانے والا بندہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ پائے گا۔ چوکوں اور چوراہوں میں کھڑے ہو کے آتی جاتی ماؤں بہن بیٹیوں کو تکنے والے، دیکھنے والے، چھیڑنے والے، گندی نظر ڈالنے والے نہیں، وہ نوجوان جس کو اونچے خاندان کی عورت برائی کی دعوت دیتی ہے، وہ اس کی دعوت کو ٹھکراتا ہے، ایسے بندے کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں ایک طالب علم پڑھتا تھا۔ یہ پیغمبر کی سنت ہے گناہ سے بچنا، نبی یوسف کی سنت کو فالو کرنے والے کو اللہ دنیا میں بھی عزت سے نوازتا ہے اور قیامت کے دن بھی اسے عرش بری کا سایہ نصیب فرمائے۔ اس وقت مدارس کی کیفیت ایسی نہیں تھی جیسی آج کے دور میں کہ مدارس کے اندر ہی ہر قسم کا کھانا مل جاتا ہے، ضروریات زندگی کی ہر چیز مساجد کے اندر، مدارس کے اندر موجود ہے۔ اس وقت ایسی کیفیت نہیں تھی۔ طالب علم لوگوں کے گھروں میں جاتے اور لوگ انہیں کھانا کھلا دیتے اور وہ واپس آ کے پڑھتے مدارس کے اندر۔ وہ ایک نوجوان تھا، خوبصورت تھا، وہ ایک گھر میں کھانا کھانے کے لیے جاتا، وہاں کی جو خاتون تھی وہ اس پہ بے ایمان ہوتی۔ اس نے اس کو کہا آج جو ہے میں تجھے دعوت دیتی ہوں کہ تو برائی کا ارتکاب۔ اس نے اس کو بڑا سمجھایا لیکن وہ باز نہ آئی، تو وہ کہتا ہے اچھا مجھے واش روم جانے دو۔ وہ واش روم گیا، اس نے قضائے حاجت کی اور وہ ساری اپنے جسم پر مال کر باہر نکل۔ اس عورت نے کراہیت کی وجہ سے اسے گھر سے باہر نکالا۔ وہ مدرسے میں آیا، سخت سردی تھی، اس نے اپنے کپڑوں کو دھویا۔ اس وقت اتنے کپڑے بھی نہیں تھے لوگوں کے پاس، ایک آدھا سوٹ ہوتا، اس کے پاس ایک ہی سوٹ تھا۔ اس نے اسی کپڑوں کو دھونا شروع کیا، نہا رہا ہے، ساتھ ساتھ کپڑوں کو صاف کر رہے ہیں، اور بخار ہو گیا اور اس وجہ سے فوت ہو گیا، شہید ہو گیا۔ جنازہ اٹھا تو پورے شہر میں جس نے گندگی لگا کر اپنے جسم کو گندا ہونے سے بچایا، اللہ نے اس عمل کی برکت سے اس کے جسم سے ایسی خوشبو آئی کہ وہ خوشبو پورے شہر کے اندر ہے۔ تو جب ایسا کوئی موقع بنے کہ گناہ کرنا آسان ہو، وہاں پر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے عرش بری کا سایہ نصیب فرمائے۔ دنیا میں اللہ سے ڈر جانا، قیامت کے دن کے خوف سے، قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے اللہ بندے کو محفوظ فرمائے گا، اور وہ گھبراہٹ اسی صورت میں دور ہوگی جب بندہ اللہ کے عرش کے سائے میں چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ، مجھے میری عزت کی قسم ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے، میں اپنے بندے پر دو خوف اور دو امن کبھی اکٹھے نہیں کروں۔ اذا خافنی فی الدنیا امنتہ یوم القیامہ، کہ وہ دنیا میں مجھ سے ڈرے تو آخرت کے دن اسے پھر میں ڈراؤں، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں مجھ سے ڈرتا ہے، آخرت میں امن دے دوں گا، اور دنیا میں اگر مجھ سے نہ ڈر ہو کے زندگی گزارتا ہے تو قیامت کے دن میں اس کو اللہ خود ڈراؤں۔ تو اللہ ہمیں قیامت کے دن کی گھبراہٹوں سے محفوظ فرمائے اور عرش بری کا سایہ نصیب فرمائے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھٹا وہ آدمی جسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا وہ ہے کہ جو صدقہ کرتا ہے اس انداز میں کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کر رہا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ دائیں نے کیا خرچ کیا۔
مقصد یہ ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرنے کا مطلب کہ وہ جب صدقہ کرتا ہے تو کسی یار سجد کو پتہ نہیں ہوتا اس نے کیا کیا ہے، دائیں بائیں والوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا خرچ کر رہا ہے، مخفی صدقہ کرتا ہے، چھپ کے صدقہ کرتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں لگنے دیتا، اپنے عمل کو چھپاتا ہے۔ یہ نبیوں کی سنت، صحابہ کی سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سے پہلے امتوں میں ایک آدمی تھا، رات کے وقت نکلا صدقہ کرنے کے لیے اور صدقہ اس نے ایک زانیہ کو دے دیا۔ اگلے دن اسے پتا چلا کہ میں نے تو رات کو کسی فاحشہ کو صدقہ دے دیا۔ اگلے دن پھر وہ صدقہ لے کر نکلا، زکوٰۃ لے کر نکلا تو اس نے ایک غنی مالدار آدمی کو دے دیا۔ صبح مشہور ہو گیا کہ رات کسی نے صدقہ کیا اور وہ صدقہ مالدار کو مل گیا۔ اس نے کہا لگتا ہے میرا صدقہ قبول نہیں ہوا، مالدار کو مل گیا، حقدار تک نہیں پہنچا۔ اگلے دن پھر وہ صدقہ کرنے کے لیے نکلا تو وہ ایک چور کو اس نے صدقہ دے دیا۔ اس عمل کی برکت یہ ہوئی کہ وہ فاحشہ جس کا یہ نظریہ تھا زنا کروں گی تو مجھے مال ملے گا، اس نے کہا جو رب بغیر اس گناہ کے کیے دے سکتا ہے تو میں اس گناہ سے توبہ طائب ہوتی ہوں اور آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں۔ اور جو مالدار کو صدقہ ملا، وہ مالدار کہتا ہے کیسے کیسے اللہ کے بندے اس کائنات میں موجود ہیں جو اپنا مال اس انداز میں چھپ کے خرچ کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں لگنے دیتے، اور میرے پاس اتنا مال ہے میں نے کبھی صدقہ کیا ہی نہیں۔ وہ صدقہ کرنے لگ گئے۔ اور جو چور تھا اس کی سوچ بھی بدل گئی، اس نے کہا جو رب ہمیں ایسے دے سکتا ہے ہماری ضرورتوں کو ایسے پورا کر سکتا ہے، وہ اس کے لیے، اس کی رضا کے لیے میں آج کے بعد چوری والے عمل کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو صدقہ چھپا کے کرنا چاہیے۔ امام زین العابدین اہل بیت میں سے ہیں، ان کا یہ عمل تھا کہ وہ مدینے کے 40 یا اس سے بھی زیادہ گھروں کے اندر ہر روز رات کے وقت چھپا کر صدقہ کیا کرتا، اپنے کندھوں پر چھپایا، اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ 40-45 گھروں میں راشن پہنچانے والے امام زین العابدین۔ جب فوت ہوئے تو غسل دینے والے نے ان کے کندھوں پر وہ نشان دیکھے، ان کے کندھوں پر زخم دیکھے کہ جو وہ خود مال اپنے کندھوں پر اٹھاتے، راشن اٹھاتے اور حقداروں کے گھر تک پہنچایا کرتے۔ اس طرح صدقہ کریں کہ کسی کو پتہ نہ چلے یہ عمل آپ کا ہے اور اللہ جانتا ہے، آپ اللہ کے لیے یہ عمل کریں، اللہ قیامت کے دن عرش بری کا سایہ نصیب فرمائے۔ ساتواں بندہ جسے اللہ اپنے عرش بری کا سایہ نصیب فرمائے گا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ بندہ ہے جسے خالی فارغ وقت مل جاتا ہے، فارغ بیٹھا ہے تو اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے، اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے، اور اللہ کو اس انداز میں یاد کرتا ہے، اس کی محبت میں یا اس کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ ایسے بندے کو بھی عرش بری کا سایہ نصیب فرمائے۔ ان آنکھوں سے آنسو کبھی کبھی بہا لیا کریں، کبھی تنہائی میں بیٹھیں، ہر وقت موبائل پر ہی نہ بیٹھے رہا کریں، ہر وقت فیس بک اور یوٹیوب بھی نہ دیکھتے رہا کریں، کبھی فارغ وقت مل جائے تو رب کے سامنے آ جائیں اور تنہائی میں بیٹھ کے 2-4 آنسو آنکھوں سے نکال دیں۔ یہ مکھی کے سر کے برابر نکلنے والے آنسوؤں کی اتنی قدر ہے اللہ کے ہاں کہ اللہ رب العالمین ان آنسوؤں کی وجہ سے اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے۔ اور قیامت کے دن جب لوگ قبرستوں کے اندر ہوں گے، پریشانیوں میں ہوں گے، تو اللہ ایسے بندے کو اپنے عرش بری کا سایہ نصیب فرمائے۔ 8واں بندہ وہ ہے کہ جسے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، وہ شہید ہے جو شہادت کے رتبے پر فائز ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا وہ مومن جو اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، دشمن سے لڑائی کرتا ہے اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے، ذالک الشہید الممتحن فی خیمۃ
بندہ ہے جو دنیا میں اپنے مال اور جان کے ساتھ آزمایا گیا اور یہ اس آزمائش کے اوپر پورا اترا، مال بھی اللہ کے لیے قربان کیا اور جان بھی اللہ کے لیے لٹا دی۔ فرمایا اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے سے ایک اعزازی خیمہ عطا فرمائے گا، اور ان خیموں کے اندر جب یہ جائیں گے انبیاء دیکھ کر انہیں رشک کریں گے، اور رتبے میں صرف انبیاء ان سے اس وجہ سے اونچے ہوں گے کیونکہ اللہ نے انہیں نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا۔ اللہ کے عرش کے سائے میں خیمے ان کے لیے لگائے جائیں گے جو اپنا مال اور اپنی جان اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی ان کا یہ احساس ہے کہ جب یہ شہید ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی روحوں کو جنت کے سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ پوری جنت میں گھومتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ کے عرش کے نیچے لٹکتی ہوئی قندیلوں میں آ کر اپنی رات گزارتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد بھی اللہ کے عرش کا سایہ اور قیامت کے دن بھی انہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب۔ نواں بندہ جسے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جو تانگ دست کو مہلت دیتا ہے، مقروض کے قرض کو معاف کر دیتا ہے، اسے رخصت دیتا ہے، اس کے اوپر آسانی پیدا کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ فرمایا من انذر معذرا او وزع له اظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ جس بندے نے کسی تنگ دست کو مہلت دی، رخصت دی یا اس کے قرض کو معاف کر دیا، اللہ قیامت کے دن اس بندے کو بھی عرش بری کا سایہ نصیب فرمائے۔ اگر کسی سے قرض لینا ہو، وہ عذر پیش کر رہا ہو، معذرت کر رہا ہو، وقت مانگ رہا ہو تو دے دیں وقت اس کو۔ اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن کی گھبراہٹوں سے محفوظ کر کے عرش بری کا سایہ نصیب فرمائے۔ 10واں عمل سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کریں۔ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ بندہ ان دو صورتوں کے سائے میں ہوگا۔ یہ دو صورتیں اس بندے کے اوپر سایہ کیے رکھیں گی یہاں تک کہ اللہ کے سامنے اسے لائیں گی اور اللہ سے اس کی وکالت کرے گی اور اسے معافی لے کر جنت کا داخلہ دلوا کر اسے جنت میں داخل کروا دیں گے۔ تو یہ 10 عمل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ان 10 اعمال کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ ہمیں سایہ نصیب فرمائے گا۔ دنیا کی گرمی کو سامنے رکھیں، آج کی اس دھوپ اور تپش کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ سائے کی کیا اہمیت ہے، جبکہ یہ دن تو 8 10 12 16 گھنٹے کا دن ہوتا ہے۔ صبح کے وقت کم گرمی ہوتی ہے، دن کے وقت زیادہ ہوتی ہے، شام کے وقت پھر کم ہو جاتی ہے، اور یہ گرمی ہم برداشت کرنے کے لیے گھر کا استعمال کرتے ہیں، سایہ دار درخت کا، سایہ دار چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، پنکھوں کا استعمال کرتے ہیں، روم کولر کا استعمال کرتے ہیں، چلر استعمال کرتے ہیں، اے سی استعمال کرتے ہیں، فریج کا پانی، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں اور اپنی گرمی کو ختم کر لیتے ہیں، اس کی حدت اور شدت کو کم کر لیتے ہیں۔ اور وہ قیامت کا دن جب پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، سائے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اور اس دن پینے کے لیے صرف حوض کوثر ہوگا اور اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، تو وہ اعمال کریں کہ جس سے نبی کے ہاتھوں قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی بھی نصیب ہو اور اللہ کے عرش کا سایہ بھی نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اطاعت اور فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ